پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے نوجوانان جنت کے سردار امام حسن مجتبیٰ کی کیا شان ہے۔ ناظرین، آپ کی ولادت 15 رمضان المبارک 3 سنہ ہجری میں ہوئی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان کہی اور اپنے لعاب دہن سے آپ کو گھٹی دی۔ ذرا وہ سوچئے نا، یہ کیسی ہستیاں ہیں کہ جن کی زندگی کی ابتدا کتنی شاندار ہو رہی ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو تو کسی بزرگ شخصیت سے اذان دلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے گھٹی لینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر پہلی آواز جو امام حسن نے سنی وہ اللہ کے حبیب کی آواز سنی، اور آواز کیا تھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی حبیب خدا کی زبان سے خدائے عز و جل کا نام سننا۔ اور پہلی خوراک کیا ہے؟ نبی پاک نے اپنا لعاب دہن یعنی اپنی زبان مبارک جو ہے امام حسن رضی اللہ عنہ کے منہ مبارک میں دے دی۔ جس کی خوراک کی ابتدا یہ ہو، جس کی لسننگ کی ابتدا یہ ہو، اس عظیم ہستی کا عالم کیا ہوگا۔ آپ کی کنیت ابو محمد اور القاب تقی، سید، سبت رسول اللہ اور سبت اکبر ہے۔ آپ کو ریحانۃ الرسول یعنی رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے پھول بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ سے بڑھ کر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا جلتا کوئی بھی شخص نہ تھا۔ ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، عورتوں نے حسن بن علی جیسا فرزند نہیں جنا۔ کیا بات ہے! ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو امام حسن سے بہت محبت تھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کبھی اپنی گود میں اٹھاتے، کبھی مبارک کاندھوں پر سواری کرواتے اور گھر سے باہر بھی سوار کرا کے تشریف لے آتے۔ کبھی آپ کو دیکھنے اور پیار کرنے کے لیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے۔ آپ بھی بچپن ہی سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت اٹیچ ہو گئے تھے۔ کبھی کبھی تو آپ نماز کی حالت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پیٹھ پر سوار ہو جاتے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مبارک کاندھے پر سوار کیے ہوئے تھے تو ایک صاحب نے عرض کی کہ صاحبزادے، آپ کی سواری تو بڑی اچھی ہے۔ اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سوار بھی تو کیسا اچھا ہے، آئے ہائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جب امام حسن کو دیکھتا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ آپ فرماتے کہ ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے تو مجھے مسجد میں دیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں ساتھ چل پڑا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کوئی بات نہ کی، یہاں تک کہ ہم بنو قینقاع کے بازار میں داخل ہوئے اور پھر وہاں سے واپس آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ اسے میرے پاس لاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے دیکھا امام حسن آئے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گود میں بیٹھ گئے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی اور 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اے اللہ عز و جل، میں اسے محبوب رکھتا ہوں، تو بھی اسے محبوب رکھ، اور جو اس سے محبت کرتا ہو اسے بھی محبوب رکھ۔ آئے ہائے! اب ذرا غور کریں کہ یہ کیسی ہستیاں ہیں کہ جن سے پیار ہم کریں تو اللہ کے محبوب بن جائیں۔ تو اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ اہل بیت سے دل و جان سے والہانہ پیار کرنا چاہیے۔ اور نبی پاک کی اس حدیث کو یاد رکھنا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں سے ایک حدیث میں مضمون ہے کہ بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری اولاد کو اپنی اولاد سے زیادہ نہ چاہے۔ تو نبی پاک کی آل، پیارے آقا کی اولاد سے محبت ہمیں اپنے بچوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں جنہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم پر میرے ماں باپ فدا۔ سبحان اللہ! ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی امامت فرما رہے تھے۔ اسی دوران حضرت امام حسن جو ابھی چھوٹے سے تھے، آپ تشریف لائے۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی سجدہ فرماتے تو آپ پیارے آقا کی گردن شریف اور پیٹھ مبارک پر بیٹھ جاتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہایت آرام سے اپنا سر اقدس سجدے سے اٹھاتے اور انہیں شفقت سے اتار دیتے۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مکمل کر لی تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچے سے آپ کا جو یہ انداز ہے، یہ کسی اور کے ساتھ تو ایسا سلوک نہیں ہے آپ کا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ دنیا میں میرا پھول ہے۔ امیر المومنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کے بعد آپ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ اہل کوفہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے مبارک پر بیعت کی اور آپ نے وہاں کچھ ٹائم قیام فرمایا۔ پھر چند شرائط کے ساتھ آپ نے خلافت کے معاملات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فرما دی۔ حضرت امیر معاویہ نے تمام شرائط قبول کی اور اس طرح مسلمانوں میں آپس کے اختلافات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عظیم فیصلے سے ختم ہو گئے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیشن گوئی تھی کیسی سچ ثابت ہوئی کہ اللہ عز و جل میرے اس بیٹے کی بدولت مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح فرمائے گا۔ ناظرین، اللہ پاک نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بلند شان عطا فرمائی تھی۔